نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے فتح مبین۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے صلح حدیبیہ کی، جس وقت یہ معاہدہ طے ہو رہا تھا اس وقت سہیل ابن عمر کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے آئے۔ اسلام تو وہ پہلے ہی لا چکے تھے لیکن وہ قید میں تھے، تو اس وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، لیکن سہیل ابن عمر نے ان کا واپسی کا مطالبہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاہدے کی وجہ سے انہیں واپس کرنا پڑا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ بہت بے چین ہو گئے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں، ہم نے انہیں اللہ کے نام عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بےتاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام آس تھا۔ ابو جندل ان کی کنیت تھی، اور ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو گئے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمان کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ نے اس صورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی، صحابہ نے یہ بات آپ کو بتائی، حضور نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کھچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا، آپ نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جو کا تو بچا رہا۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کی قسم ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو جبریل نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی کہ جب لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکتے تھے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمر جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حجت الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ حضور کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اپنے دست مبارک سے انہیں ذبیح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈوانے کے لیے حجام بلایا۔ اس وقت آپ یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اقدس کا جو بھی بال گرتا سہیل بن عمر اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اندازہ لگائیے اس میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ اسی سال 6 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دی اور شراب بارش کی پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آتی۔